ہوتے ہیں. اب وہ خود بتائیں گے کہ وہ کدھر کے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ چوچو کے مربع ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. بڑی دیانتداری اور بڑی ایمانداری اور بڑی صراحت کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اور بندے ناچیز اس کے اوپر، اور آپ سب بھی اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب، مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئیں. اور اب میں اور قریب کرتے ہوئے مفہوم کو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، جو بھارت کے ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں یا دنیا کے اندر کہیں بھی رہتے اور بستے ہیں اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو وسیع کر کے تسلیم کریں، مانیں. اور اس کے مانے بغیر آپ کو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن و سنت کے داعی بنیں. الحمدللہ، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل حدیث ان تمام گروہوں، تمام جماعتوں میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہے جو جماعت حقہ ہے، جس کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے اور حق کی دلیلیں موجود ہیں. اسے تسلیم کرنا پڑے گا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح ہم اہل الحدیث ہیں. یہ نسبت حدیث کی طرف انتہائی شرف کی اور انتہائی فضل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا. کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم نسبت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہترین حدیث کا نزول فرمایا. یعنی کتاب کی شکل میں سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولو، قرآن کریم. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین حدیث کون سی حدیث ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے، نبی کائنات بھی کہہ رہے ہیں کتاب اللہ حدیث ہے. اور جو ان دونوں کو تسلیم کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث. اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے. اہل الحدیث کا معنی یہی ہے. اہل الحدیث کا معنی قرآن کریم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہی ہے کہ جو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کریں اور جو ان دونوں کو مانیں، من وعن تسلیم کریں اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ثابت کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے. انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. سنو ذرا وہ گارنٹی اہل الحدیث کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے دنیا کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، تاریکیوں میں نہیں جا سکتے، راہ صراط مستقیم سے شیطانی راہوں پر نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، دو چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے. یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور دونوں چیزیں رب کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دونوں خزانے، اس کی حیثیت، اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بھی نہیں کہ آج یہ دونوں چیزیں ہیں، کل نہیں ہوں گی، پرسوں نہیں ہوں گی.
نا نا نا، قیامت تک یہ رہیں گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر کے ان دونوں خزانوں کی حفاظت کریں، رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث مبارک کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خزانوں کی حیثیت بھی اور اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ دونوں خزانوں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، وفی روایت علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکتکم، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے راستے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دنیا کا جو یعنی سورج نصف النہار، بالکل دوپہر کا جو سورج ہوتا ہے، جس طرح وہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح یہ دین اسلام میں تمہارے درمیان دو چیزیں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل سورج کی طرح روشن ہے، جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں نقطے کی سمجھنے کی ہے، یہ جو مثال ہے دن کا سورج، یہ تو ڈوبتا بھی ہے، یہ بدلیوں میں چھپ بھی جاتا ہے، یہ غروب بھی ہوتا پھر طلوع ہوتا ہے، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کا لایا ہوا دین اور اس کا سورج، یہ نہ کبھی ڈوبا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ڈوب سکتا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اور کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے رات اور دن یہ دونوں برابر ہیں، اس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں، اور کتنی پیاری گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ یہاں بھی یہ آخری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بڑی خطرناک ہے، کہ ان شاہراہ سے، قرآن و سنت کا یہ جو راستہ ہے، اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے، وہی شخص دائیں بائیں جا سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت، تباہی، ضلالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کری ہوئی، وہی بھٹک سکتا ہے۔ لیکن جسے جنت میں جانا ہے وہ اس راہ سے ہرگز نہیں بھٹک سکتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم کے ایک ایک حدیث کے ایک ایک الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کلمات ایسے دیے گئے تھے کہ ایک جملے میں پورے دین کے خلاصے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ ایک جملہ، اس جملے کو آپ دراز کرتے جائیں جناب علی، صفحات کے صفحات تحریر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حق کی تلاش اور جستجو میں ہیں، اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے۔